والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ظہرت البدع ولعن آخر هذه الامة اولها فمن كان عنده علم فلينشره فإن كاتب العلم يومئذ ككاتب ما انزل على محمد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق ست تحسین علماء کرام حضرات، مشائخ اعظام، صاحب صدر حضرت علامہ مولانا پیر خواجہ میاں محمد سلیمان سبحانی القادری آستانہ عالیہ فیضان سبحان شریف، رونق محفل، فخر اہل سنت، محسن اہل سنت، حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد تنویر الحسن صاحب مدنی اطال اللہ عمرہ الشریف، حضرت علامہ مولانا مفتی حماد اللہ حجازی صاحب، ناظم تعلیمات مرکز اہل سنت، مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت، مشین محلہ نمبر 1 جہلم، جناب محترم صاحبزادہ محمد عرفان الوری صاحب، یہ محفل پاک جامع مسجد گلزار مدینہ 73 ریب طبی بنڈالہ فیصل آباد میں آج یہ منعقد ہے، اور ہماری بڑی خوشبختی ہے کہ حضرت قبلہ مفتی پیر تنویر الحسن صاحب، میں نے ان سے درخواست کی، ان کے ادارے میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری سرپرستی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور یقین جانیے میں بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہتا ہوں، ہم نے بڑی دنیا دیکھی ہے اور بڑے لوگوں سے ملاقات کی ہے، بڑے ادارے دیکھے ہیں، لیکن آپ کے اس علاقے میں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ حضرت اکیلا ایک تنظیم سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے دست و بازو بنیں، ان سے محبت کریں، ان کے اداروں کو مزید ترقیاں دینے میں ان کی مددگار بنیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ حافظ محمد عثمان صاحب یہ آج کے میزبان ہیں، اور جتنے بھی میلاد کمیٹی چک نمبر 73 ریب طبی بنڈالہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ احباب نے مل کر یہ خوبصورت پروگرام اصلاحی پروگرام کے نام سے منعقد کیا ہے۔ اس کا جو تاریخ تھی وہ پہلے تھی، لیکن میری کچھ معاملات ایسے تھے جو کسی وجہ سے میں سفر نہیں کر پایا، تو میں نے پھر معذرت کی، تو اس پروگرام کو پھر تھوڑا لیٹ کرنا پڑ گیا۔ تو آج الحمدللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، پہلے تاریخ تبدیل کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے احباب نے محفل پاک سجائی ہے، اس کے اندر کوشش کی ہے، اہل محلہ نے، نمازیوں نے، احباب نے، اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ جتنے علماء کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ محفل پاک کا جو آج کا عنوان ہے، اشتہار پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں 2 عنوان دیے گئے ہیں۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اور دوسرا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو فتنے ہیں ان سے بچنے کا طریقہ کیا ذرائع ہیں کہ فتنوں سے کیسے محفوظ رہا جائے۔ سب سے پہلے میں اس پر کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پر بہت زیادہ فتنے رونما ہو رہے ہیں،
اور آئے روز ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بات ان میں سب ان کے اندر مشترک ہے، ان فتنوں کی شکلیں مختلف ہوں گی، نام ان کے مختلف ہوں گے، طریقہ کار میں کچھ فرق ہوگا، لیکن ایک بات میں یہ متفق ہوں گے کہ یہ مسلمانوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کریں گے۔ مسلمانوں کے علم و عمل پر اعتراض کریں گے، مسلمانوں کو تانے دیں گے، اور کافروں کی اور دشمنان اسلام کی تعریفیں کریں گے۔ ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں ان سب فتنوں کی خبر ارشاد فرما کے گئے۔ آپ نے پہلے سب بتایا، جیسا کہ میں نے خطبے میں حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں حضرت معاذ بن جبل راوی ہیں، ابن عساکر میں نے تاریخ دمشق میں، ابن ماجہ میں، امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے حدیث شریف کو، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ظہرت البدع ولعن آخر هذه الامت اولها۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ بدعت ظاہر ہوگی۔ کیا چیز ظاہر ہوگی جی؟ بدعت۔ اب دیکھیے کہ یہ خود حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقت آئے گا کہ بدعات کیا ہوں گی؟ ظاہر ہوں گی، اور اس بدعت کی خود فرما رہے ہیں کہ وہ کون سی بدعت ہوگی۔ آج کل آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو تو بدعت ہو جاتی ہے، روزہ رکھ لو تو بدعت ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھو تو بدعت ہو جاتی ہے، دروشی پڑھ لو تو کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہو جاتی ہے۔ یعنی شب قدر کے اندر اگر مسلمان اکٹھے ہو کر نوافل ادا کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ تو نماز پڑھی آپ نے اور اس نماز کو کیا قرار دیا گیا؟ بدعت۔ اسی طرح آپ کلمہ شریف پڑھیں، نماز کے بعد اونچی آواز سے اس کی تلاوت کریں تو اس کے بارے سے بھی کیا کہتے ہیں؟ درود شریف پڑھیں تو کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دعا کر لیں تو کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یعنی عجیب بات ہے۔ قاری خلیل الرحمن صاحب ہیں جو غیر مقلدین کے عالم دین ہیں اور ٹی وی پر بھی آتے ہیں، ڈاکٹر عام اللیاقت کے پروگرام میں وہ آتے تھے، وہاں سے ہی ان کو شہرت ہوئی۔ ان کا ایک کلپ میں نے سنا سوشل میڈیا پر، وہ کہہ رہے تھے اپنے جو غیر مقلدین ہیں کہ ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ بھئی تھوڑا نرم رویہ رکھو، دعا مانگ لیا کرو، دعا کے تم بہت زیادہ مخالف ہو گئے ہو۔ وہ خود سناتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو سنا کہ مجھے اس نے واقعہ سنایا کہ کسی علاقے میں کوئی بزرگ تھے تو وہ غیر مقلد ہو گئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے بابا جی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے بعد سلام جب امام نے پھیرا تو بابا جی نے کہا کہ امام صاحب دعا کر لیں، تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، دعا مانگنا تو بدعت ہے۔ تو بابا جی کو غصہ آ گیا۔ بابا جی نے کہا کہ بھئی وہابیو، میں تو سمجھتا تھا کہ تم تو غیر اللہ سے نہیں مانگتے، میں نے اج پتہ چلے ابھی تسی اللہ کو بھی نہیں مانگتے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حبیب اللہ سے مانگو، ولی اللہ سے مانگو تو کیا ہو جاتا ہے ان کے نزدیک؟ شرک، اور اللہ سے مانگو تو بدعت۔ تو پھر مانگنا کس سے؟ یہ بدعت نہیں جیسے یہ لوگ بدعت کہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کے سارے کام کر لیں گے خود، لیکن وہ بدعت نہیں کرائیں گے، مسلمانوں کے علم و عمل پر حملہ آور ہوں گے، بھولے بالے مسلمانوں کو کہیں گے یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ساری زندگی ہم نے سنا، نسل در نسل، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کان میں کیا کہی جاتی ہے؟ کہی جاتی ہے۔ تو اس دن میں کلپ سن رہا تھا کہ بندہ کہہ رہا تھا، سرخ رومال اس نے پہنا ہوا تھا، کہ یہ اذان دینا تو بدعت ہے، ثابت ہی کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے کہ امام ترمذی حدیث نقل کر رہے ہیں، یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امام ترمذی یوں بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سنت سے ثابت
اہل حدیث حضرات کے عالم دین ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، ان کا میں نے کلپ سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی 20 سال کی ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دعا مانگ لینی چاہیے، لیکن اسے مسنون نہیں سمجھنا چاہیے، سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا بھائی 20 سال لگے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ دعا مانگ لینی چاہیے، 20 سال اور لگائیں، یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ سنت بھی ہے مسنون بھی ہے۔ تو اب یہ حالات یہ ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت 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 کا، تو یہ بدعت نہیں۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو، سفر بھی بڑا ہے نا، موٹر وے پہ گاڑی بہت تیز بھاگتی ہے 140 کی سپیڈ پر۔ جملہ یہ ہے کہ بدعت یہ بدعت نہیں جسے یہ بدعت خود اہل بدعت بدعت کہتے ہیں، بدعت وہ ہے جسے صاحب سنت بدعت فرما رہے ہیں، صاحب سنت خود۔ وہ کیا ہے؟ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، امت کا موجودہ طبقہ پچھلے بزرگوں پر، بزرگان دین پر زبان درازی کرنا شروع کر دے گا۔ اسے حضور فرما رہے کہ در حقیقت بدعت یہ ہے، یہ نہ کیجئے، گلے کو پکڑ لے گا، جزاک اللہ۔ کیا کرے گا؟ امت کا لعن آخر هذه الامہ اولا، ابتدائی دور کے جو صحابہ اکرام، بڑے بڑے بزرگ نیک لوگ جنہوں نے اسلام پہنچایا، جو محسن تھے، بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، ان سے محبت کریں، ان سے محبت کرنے کے بجائے کیا کہیں گے؟ بھئی یہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، لوگوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کہو ابا جی تسی تے شے ہی کوئی نہیں، والدہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہو امی جی تسی تے شے ہی کوئی نہیں، ماموں کے سامنے کھڑے ہو کے کہو ماموں جی تسی تے شے ہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ لینگویج، یہ زبان جو کہ گلی محلے کے جو لوفر لوگ ہوتے ہیں، جو کسی علاقے میں ان کو لوگ اچھی جگہ پہ بٹھاتے نہیں، اپنے پاس بلاتے نہیں، یہ زبان اب دین کے نام پر لوگوں نے بولنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے جی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ امت کا موجودہ طبقہ کیا کرے گا؟ بزرگوں پر لعن طعن کرنا شروع کر دے گا۔ در حقیقت یہ بدعت ہے اور اس بدعت سے بچنا ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن کان عندہ علم، اس وقت جس شخص کے پاس علم ہوگا، صاحب علم، تو وہ کیا کرے گا؟ فلینشر، اس کی ذمہ داری ہے کہ علم پھیلائے، لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کرے، لوگوں تک حقیقت پہنچائے، اپنے علم کو کیا کرے؟ پھیلائے، اور ان بدتمیز لوگوں کا کیا کرے؟ رد کرے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی نہیں ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں، کوئی عالم دین یہ ہے کہ اس کا فائدہ کو نہیں، تو ایسے کے بارے میں حضور فرما رہے فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أُنزِلَ عَلَى محمد، اس وقت علم چھپانے والا بندہ ایسے ہی ہوگا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کرنے والا، جس نے حق نہ بیان کیا، لوگوں تک علم نہ پہنچایا، علم چھپایا، تو وہ بندہ قیامت میں کافروں کے ساتھ اٹھے گا۔ ہمارے میاں صاحب جن کا بھی شعر اشعار پڑھے جا رہے تھے، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے ہدایت المسلمین یہ کتاب لکھی 150 سال پہلے۔ کب؟ 150 سال پہلے یہ کتاب انہوں نے لکھی، جس کا نام ہدایت المسلمین ہے، اور یہ لکھی اس لیے کہ اس وقت بھی نیا عقیدہ پیدا ہو رہا تھا، نئے نئے عقیدے کیا ہو رہے تھے۔ تو میاں صاحب اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، محدث اور شیخ تھے، صرف شاعر تو نہیں تھے، تو انہوں نے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، اس زمانے میں لوگ شعروں کی صورت میں بات سمجھتے تھے، تو اس میں 2000 اشعار نظم کیے ہیں اور اہل سنت کے سارے عقائد ثابت کیے ہیں۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے 1877 میں، سن عیسوی 1870 میں، جس وقت سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر مبارک 21 سال تھی، اور ابھی تک ان کی کوئی بھی رد وہابیت پر کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ تو میاں صاحب نے ان سے پہلے، یہ میاں صاحب کی آخری کتاب، 18 کتابیں ان کی، تو اس میں انہوں نے لکھا، اس کتاب میں اس کو نظم کیا اس حدیث کو
کہ قصد میرا اس نظم کرن تھی نہ ہی شعر وکھاون، نہ کچھ بحث جدال کے سے سنگ، نہ کچھ ویر کماون۔ میرا مقصد یہ نظم لکھنے سے یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی بحث مباحثے کا شوق ہے اور یا کوئی شعر و شاعری دکھانی ہے، نہیں، بلکہ قصد ایو جی میں کہندا ابن اساکر راوی، ابن معاذوں لیندا سن سارا شک جاوی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل، کیا ہے حضور نے فرمایا ابن اساکر کہندا ایک دن حضرت سی فرمایا، ایک زمانے جہاں اس جگ تے بدعت جھنڈا لایا، تان کرے سن اگلیاں تائیں اس سمیں دے بندے، تومت نال بزرگاں کرسن بول زمانوں مندے۔ میاں صاحب جیل میں ہیں، جیل میں ہیں میاں صاحب، اور جیلم کے میاں صاحب 150 سال پہلے بتا گئے ہیں کہ ایک بندہ ہوگا جس کی زبان لمبی ہوگی، عقل چھوٹی ہوگی، علم چھوٹا ہوگا اور زبان تان کرے سن اگلیاں تائیں اس سمیں دے بندے، تومت نال بزرگاں کرسن بول زمانوں بندے، اس ویلے وچ ہوسی جسنوں دینی علم ربانی، نشر اظہار کرے اس تائیں ردے قوم زیانی، جیو علم ربانی ظاہر مول نہ کرسی، کسے طرح دے زر تکلیفوں کر اندیشہ ڈرسی، تے جو کچھ نازل ہویا نبی تے جیسا اس لکایا، ایسا ہے تد علم چھپاون خود سرور فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہم لکھ رہے ہیں یہ کتاب کہ یہ کیا ہو گئے ہیں، بے ادب لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم اس فتنے کو بتا رہے ہیں کہ فتنہ ہوگا، اور فتنے کی تعداد حضور نے کیا علامت بتائی ہے کہ وہ کیا کریں گے جی، وہ بزرگوں پر زبان درازی کریں گے، بزرگوں کے بارے میں کہیں گے لے جاؤ اپنے بابے اتھوں چک لو بابیاں نو، یعنی ایسی زبان استعمال کریں گے جو لوفر بندے بھی شرماتے ہیں، یعنی لوفر بندہ بھی ولی پر زبان درازی نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں نے اس لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کو کیا کیا جائے، ان کا رد کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں جاں اے منکر نجدی گمراہ نا حلف آ ہوئے، جاں اے نجدی منکر گمراہ نا حلف آ ہوئے، ہر ایک بزرگ اگلے تائیں دانے دین کھلوئے، اور بہتاں رد انہاندے آکھے جنہ علم سچاواں، بہتاں رد انہاندے آکھے جنہ علم سچاواں، یعنی بہت علماء نے ان کا رد لکھا ہے جن کے پاس سچا علم ہے، جن کے پاس کون سا علم ہے، بہتاں رد انہاندے آکھے جنہ علم سچاواں، عربی فارسی عام نہ سمجھن تاں ہندی سمجھاواں۔ عام آدمی تو عربی فارسی نہیں نہ سمجھتا، اس لیے پنجابی زبان مسلمانوں نے پنجابی کو ہندی کہتے ہیں، تو عام پنجابی زبان میں عام آدمی کو کیا کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھی، اس میں ہر مسئلے پر گفتگو کی، قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کیے، 105 کتابوں کا حوالہ ہے، حدیث پاک کی، تفسیر کی، فقہ کی کتابیں ملا کر کتنی کتابیں اس میں ہیں، اور میاں صاحب چاہتے تھے کہ اس کتاب کی شرح ہو، 150 سال گزر گیا ہے، میاں صاحب چاہتے تھے جے رب ہمت دے کسے نو اس سے شرح لگاوے، جو آیات احادیثن اشارہ ثابت ثبت کراوے، ضروری بیان شان اس دا ہر مجلس ہر خانے، نجدی فتنہ بہتا اٹھیا اندر ایت زمانے۔ تو 150 سال کے بعد اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے اس کی شرح لکھ دی، الحمدللہ، تو انشاءاللہ جلدی منظر عام پر آ جائے گی۔ مسائل نماز کے بعد دوسری کتاب ہمارے استاد العلماء مفتی حماد اللہ حجازی صاحب نے ہماری سرپرستی کی، انہوں نے کمپوزنگ اور اس کی سیٹنگ میں، اس کی تخریج میں ہمارا دن رات ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میاں صاحب نے بھی اپنے زمانے میں کیا کیا، رد کیا، بتایا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اگلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا، یہ تو ایک خبر یہ بتائی نا کہ وہ کیا کریں گے، بدتمیز ہوں گے، کیا ہوں گے۔ اگلی بات جو حضور نے بتائی مسلم شریف کی حدیث نمبر 16 مقدمے میں ہے، حضور فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون،
آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹے بھی بولیں گے اور دھوکے باز بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے اور دھوکے باز بھی ہوں گے، اور ان کا کام کیا ہوگا کہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ نشانی یہ ہوگی یکون فی آخر زمانے دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں بس سے بننے والا مولوی نہیں جی، میں تو بس سے کھولنے والا مولوی جی۔ بس سے بتیرے بن چھڈے لوگوں نے، تسی فیصل آباد دے لوگ حال شور شرابے کی تقریر سننا شاید پسند کرتے ہو، تہاڈے مولوی بھی بہت زور نال تقریر کرتے ہیں۔ ساڈا موقف یہ ہے کہ گل وچ زور ہونا چاہیے۔ کی ہونا چاہیے؟ گل وچ زور ہونا چاہیے۔ میاں اپنا مولانا روم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اپنی آواز کو بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کر۔ ہے توجہ تو آپ نے تو ٹیک لگا لی ہے، علی تو بڑی لمبی گل ہے، گل شروع ہوئی علی تک۔ علی تو ساڈے پاس آدمی میں اسی سیدھے پدرے پہ آتے ہیں، تو تسی جناب پہلی ٹیکاں لا لی ہیں۔ ٹیک نہ لگاؤ بیٹے، چھوڑ دو، ٹیک نہ لگاؤ، اور یہ ماحول بالکل اس طرح رکھیں کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ جو ہیں رے بے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ رب کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے آپ نے وہ اپنی توجہ پوری رکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ہر قسم کی تقریر میں کر لیتا ہوں، اشعار بھی مجھے آتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس میں کچھ جو اگر کوئی موقع پہ آ گیا تو اسے سنا دوں گا، لیکن بات ہمارا مقصد بات الجھانا نہیں ہے، بات سمجھانا ہے۔ کھڑی شریف ادھر میرا بیان ہوا، 2 سے 2.5 گھنٹے تک ہم نے ہدایت المسلمین کا درس دیا، اور میاں صاحب کے سجادہ نشین تشریف فرما تھے۔ 2.5 گھنٹے کے بعد وہ فرما رہے تھے کہ ابھی اور تھوڑا اگر ہو جاتا تو الحمدللہ ہم نے وہاں میاں صاحب کے مزار کے سامنے میاں صاحب کو، تو ہم پہ نگاہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، میاں صاحب کی خاص نگاہ ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یقول یاتونکم من الاحادیث، دوسری نشانی ان کی ایک تو یہ تھی کہ پہلے حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ وہ کیا ہوں گے؟ بدتمیزی کریں گے، زبان درازی کریں گے، اور اس کو وہ خوبی سمجھیں گے۔ یعنی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار کم از کم بندہ اتنا تو ان کو کوئی سمجھا دے کہ آپ نے یہ بدتمیزی، اب یہ لوگ وہ تیار کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی منجی ٹھوک دی ہے، ہم نے پیڑھی ٹھوک دی ہے۔ میں حضرت قبلہ مفتی صاحب یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں جو لوگ منجیاں ٹھوکتے ہیں یا پیڑھیاں ٹھوکتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی جی، مطلب کارپینٹر، انگریزی چاہتے ہیں نا، چلو کارپینٹر ہوتا ہے نا، یہ تو کام تھا کارپینٹر حضرات کا، کاریگر ہوتا ہے نا جو منجی بناتا ہے تو ٹھوکتا ہے اس کو، یا پیڑھی بناتا ہے اس کو ٹھوکتا ہے۔ یہ خطیب اور علماء کا کب سے کام شروع ہو گیا کہ وہ منجی ٹھوکنا شروع کر دیں گے؟ تو یہ چونکہ ان کا تعلق ہی جو یہ جملہ بولتے ہیں اسی فیملی سے ہے نا، اصل بیتو، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ان کو یہ شوق ہے کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ میں نے منجی کیا کر دی ہے۔ ہاں جی، تو ہمارا نہیں ایسا، ہمارا ایسا سلسلہ نہیں، ہم تو یہ فقیر آپ کے سامنے 18 پشتوں سے، ہماری 18 پشتوں میں شیخ الحدیث گزرے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ بندہ اپنی زبان استعمال کرنے کا طریقہ کم از کم، امید ہے 100 دن کا چکر ان کی زبان ٹھیک کر دے بھئی، 100 دن کے چلے سے یہ تو کم از کم ہو جائے کہ زبان استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے کہ خدا نے دی ہے تو اس کو کیسے استعمال کرنا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، دوسری نشانی حضور یہ فرما رہے ہیں یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ آپ نے سنی ہوں گی نہ آپ کے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ نئی حدیثیں، کیسی نئی چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ نے نہیں سنی ہوں گی اور آپ کے باپ دادا نے بھی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کسی بندے کو کہ یار جو قرآن آپ تک پہنچا ہے، جو نبی پاک کا فرمان آپ تک پہنچا ہے، جو قرآن کا تعارف آپ کو کرایا گیا، جو خدا کا تعارف کروایا، جو رسول کا تعارف کروایا، وہ کس نے کروایا؟ ہم میں سے کسی شخص کی ملاقات نبی پاک سے نہیں ہوئی، ہمارے سامنے قرآن نازل نہیں ہوا، صحابہ کرام سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ہم تو 1400 سال بعد جا کے پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور بھی تو کتابیں پڑھی ہیں نا، اب یہ 6 کتابیں ایک طرف ہیں اور یہ کتاب ایک طرف ہے۔ تو میں کسی بچے سے ہی پوچھوں کہ پتر یہ کیڑی کتاب ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ اور ان کی طرف اشارہ کر کے بولوں یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ انسانوں کی کتاب ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ انسانی کتاب ہے۔
یہ فرق، یہ تعارف ہمیں کس نے کرایا؟ ہمیں کس نے کرایا؟ تو یہ معاشرہ، ہمارے ماں باپ، والدین پہلے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو کہتے ہیں پتر اللہ ایک ہے. ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اللہ ایک ہے. نبی پاک آخری نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو یہی ماں باپ بتاتے ہیں نا. تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار ماں باپ نے قرآن کا تعارف ٹھیک کروایا ہے. ایک بچے سے میں نے کہا کہ یار آپ ماں باپ کی بڑی ہوئی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے ماں باپ ان پڑھ ہیں اور ماں باپ شیطان کے ایجنٹ ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ کہتے ہیں ہمارے چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماں باپ شیطان کے ایجنٹ ہیں. تو میں نے کہا شیطان کے ایجنٹوں نے آپ کو نماز کا طریقہ صحیح نہیں بتایا، اور یہ جو خدا کا تعارف ملا ہے اور رسول کا تعارف ملا ہے اور قرآن کا تعارف ملا ہے، یہ کس نے کرایا ہے؟ یہ بھی شیطان کے ایجنٹوں نے کرایا ہے. کہتا نہیں یہ تو ٹھیک کرایا ہے. میں نے کہا ریسرچ کی ہے؟ تسی ستے ہو اور میں خیال لگتا ہے میں کتنی بھائی خدا کا تعارف کروایا. والد نے کہا خدا ہے کہ ریسرچ کی ہے؟ رسول ہے ریسرچ کی ہے؟ آخری ہیں ریسرچ کی ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے ریسرچ کی ہے؟ تحقیق کے نام پر تخریب کرنے والوں، تحقیق اور چیز ہوتی ہے اور تخریب. میرا دل کر رہا ہے حضرت کی تشریف آوری سے، میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے بیان کروں، آج کچھ بات کروں. سفر بڑا لمبا ہے، واپس بھی جانا ہے. اور یہ الوری صاحب ہیں، بڑی بڑی نسبت ہے، ٹھیک ہے، حضرت محدث الوری کی. تو ہم تو نسبتوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے میں نے کوئی کنجوسی نہیں کرنی. لیکن اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی تو ہمارے بندیالوی استاد تھے، ہمیں تو پہلے فارسی وہ پڑھاتے تھے. شیخ سعدی کا فرمان ہے کہ اس سے پہلے کہ تجھے کو کہے بہ جا تو خود ہی بہ جا. ٹھیک ہے نا. تو میں وہ گھڑی نہیں دیکھوں گا، آپ کی چہرے کی گھڑی دیکھوں گا کہ آپ کتنا سماعت کر رہے ہیں. جب کچھ سیکھنا سمجھنا ہو تو پھر وقت کا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ میں کنجوسی کروں گا نہ آپ کریں گے. تو میں نے کہا خدا کا تعارف کروائے ریسرچ کی، رسول کا تعارف کرے ریسرچ کی کہ صحیح بتایا کہ نہیں. تین ہی تو بنیادی چیزیں ہیں نا، خدا ہے، رسول ہے، کتاب ہے. اس کا تعارف، پہلا تعارف کہاں سے ملتا ہے؟ ماں باپ سے ملتا ہے. کوئی بندہ نہیں کہتا کہ ماں باپ نے خدا کا تعارف نہیں صحیح کرایا. کہتا نہیں وہ تو ٹھیک کرایا. میں نے کہا اس پر ریسرچ نہیں کی. انہوں نے کہتا وہ نہیں وہ ٹھیک کرایا. میں نے کہا چلو وہ تو ٹھیک کرایا، آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے؟ ماں باپ نے قرآن کا تعارف ٹھیک کروایا، خدا کا تعارف ٹھیک کروایا، رسول کا تعارف ٹھیک کروایا، اور نماز ٹھیک نہیں بتائی، عقیدہ ٹھیک نہیں بتایا. تو جس ماں باپ کی بتائی ہوئی نماز ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، اس ماں باپ کا بتایا ہوا خدا اور رسول اور قرآن بھی تو چیک کرو. اور اگر ماں باپ نے خدا ٹھیک بتایا، رسول ٹھیک بتایا، قرآن ٹھیک بتایا، تو پھر نماز اور عقیدہ بھی ٹھیک بتایا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ تو یہ یہاں سے میں نے بات کی. جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے ماں باپ ابا اجداد، وہ نسل در نسل 14 صدیوں سے ہم مسلمان ہیں، پہلی صدی سے ہیں. 23 ہجری کا 23 ہجری کا ریکارڈ ہے یہاں کا. بر صغیر میں پہلی صدی میں اسلام آ چکا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں. کس کے دور میں؟ ہاں جی، آ چکا ہے. تو پہلی صدی سے ہم مسلمان ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہم مانتے آ رہے ہیں، ہمارے عقائد ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی ہیں یہ عقائد جو کہ آج کل فتنے ہیں، ان سب کا ریکارڈ پیچھے جا کے ختم ہو جاتا ہے. کسی بندے کا 14 صدیوں کا ریکارڈ نہیں پورا ہوتا. یعنی جتنے بھی فرقے ہیں ان کا ریکارڈ، کوئی بندہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں، اس سے پوچھیں کب سے ہیں، 14 صدیوں سے بتائیں. اہل حدیث وہ تو خود کہیں کہ میں پہلے سنی تھا، مولوی خود کہہ رہا ہوگا. اہل تشیع باپ دادا سنی، چھوٹے مرزا صاحب اب بھی والد صاحب سنی، سیال شریف کے بیت. میں اب زیادہ غلط بات نہیں کرتا، ورنہ مجھے بڑے جواب آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا بھائی کسی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ بھائی نیچے وہی نا، وہ جب حضور نے فرمایا حدیث شریف کا ترجمہ بتاتے کہ وہ جبریل نہیں آ رہے تھے، نیچے کیا تھا، کتے کا بچہ تھا چھوٹا سا، تو اس وجہ سے جبریل اندر نہیں آ رہے تھے. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ نیچے بریلوی تھا.
تو میں نے کبھی آپ کے والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو والد صاحب نے کہا کہ میرا نام ہے، میرا کوئی نام نہیں ہے، میں تو سیال شریف دا کتا ہاں۔ تو اب آپ یوں کہیے گا کہ آئندہ کہ جب کہیں کوئی نظر آئے نا باہر چھوٹا تو کہنا کہ ابا جی آ گئے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو سیال شریف کے کتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کی بات کریں، ورنہ ہمیں باتیں بڑی آتی ہیں اور جواب بھی بڑے آتے ہیں۔ ہم فتنے کے لیے نہیں آئے، ہم فتنہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی ہم بات سمجھاتے ہیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ ماں باپ حجت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی تو یہودی بھی یہی کہا کرتے تھے، مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اسی پر قائم رہیں گے جس پر ہمارے کون ہیں۔ تو میں نے کہا یہودی خود بھی یہودی تھے، ان کے باپ دادا بھی یہودی تھے، اور مشرکین خود بھی مشرک تھے، باپ دادا بھی مشرک تھے۔ ہم خود بھی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور ہماری مسلمانیت پر آپ بھی یقین، آپ کو بھی یقین ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب سمیت جتنے بھی فرقے ہیں، کسی سے بھی پوچھیں ہم ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، سنی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ہم کسی بدتمیز کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن باقی سب ہمارے پیچھے۔ تو بتاؤ کہ اگر ہم مشرک ہیں، ہم مشرک ہیں تو ہمارے پیچھے نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارے باپ دادا تو مسلمان ہیں، آپ یہودیوں والی مثالیں ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ اور اس حدیث شریف سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان آباء و اجداد کا علم و عمل حجت ہے۔ اگر مسلمان آباء و اجداد کا، باپ دادا کا علم و عمل حجت نہ ہوتا تو حضور کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ وہ ایسی حدیثیں سنائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ اور کون ہوں گے؟ دجالون، کذابون، جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی دیں گے۔ اور اگر قرآن سے دلیل لینی ہے تو قرآن سے بھی لیجئے کہ مسلمان آباء و اجداد کا عقیدہ حجت ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کی ذکر موجود ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا؟ تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اپنے بچوں سے یہ فرما رہے تھے کہ میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے باپ دادا کا رب ہے۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن مسلمان جو ہوتے ہیں آباء و اجداد، ان کا ہی عقیدہ حجت ہوتا ہے، اور یہی بات وہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو اس پر چلیں گے جو باپ دادا کے پر چلنے والا ہے۔ تو یہودیوں والی باتیں ہمیں کیوں بتاتے ہیں، ہمیں مومنوں والی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم یہودی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمارے مسلمان آباء و اجداد ہیں۔ اور آج کی بات تو نہیں ہے نا، کسی بھی فرقے کی 14 صدیوں کا ریکارڈ پورا نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت فقط وہ عقیدہ ہے جس کا 14 صدیوں کا ریکارڈ پورا ہوتا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، کسی بندے کو یہ دعویٰ ہو کہ اہل سنت و جماعت پہلی صدی کے جو مسلمان ہیں ان کے ہر عقیدے کا ثبوت پہلی صدی سے دیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ایسے ہی تو نہیں نا، الحمدللہ ہمارا ہر عقیدہ ثابت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ وہ تمہارے سامنے آئیں گے اور نئی باتیں کریں گے، نئی حدیثیں سنائیں گے، نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ منی گاڈ کا نظریہ کبھی کسی نے سنا تھا کہ چھوٹا خدا بنا دے گا رب آپ کو جنت میں؟ کیا وجہ ہے کہ جو بات بڑا مرزا کرتا ہے وہی چھوٹے مرزا صاحب کرتے ہیں؟ کوئی اتفاق ہے کہ وہ بھی اپنے کتاب میں بڑا مرزا لکھتا ہے کہ جنت میں آپ کو کیا بنا دیا جائے گا؟ چھوٹا خدا بنا دیا جائے گا، اور چھوٹے مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت میں آپ کیا بن جائیں گے؟ منی گاڈ بن جائیں گے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ خدا تو خدا ہے، ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، چھوٹا بڑا کوئی نہیں، ایک ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی ہے، نہ اللہ سے کوئی بڑا تو نہ اللہ سے کوئی بھی معبود، چھوٹا بھی، وہ ایک ہی معبود ہے۔ تو یہ نئی باتیں آپ کے سامنے انہوں نے کی اور انہوں نے پھیلایا۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر جو فتنے موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، ان سب کی ایک نشانی ہوگی کہ ان کے رنگ مختلف ہوں گے، شکلیں مختلف ہوں گی، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ متحد ہوں گے۔
وہ یہ کہیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور توحید کا نام بولیں گے۔ حالانکہ جن کتابوں سے وہ حوالے دیتے ہیں نا، اب یہ نماز کی طرف آتے ہیں۔ نماز کے بارے میں یہ خیال کیا گیا کہ نماز جو ہے جو مسلمانوں کی اکثریت ادا کرتی ہے، کون جی؟ اور کب سے؟ پہلی صدی ہجری سے۔ یہ نماز ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، ہم نے تو کئی بندوں سے پوچھا مفتی صاحب کے بلا، جتنے ہمیں ملے ہیں، میں ہزاروں بچوں سے ملا ہوں، ٹھیک ہے، ہزاروں کی اصلاح ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب تو پہلے ہم گنتے رہے، اب تو گننا بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کہ چھوڑو جی بھائی، وہ بھائی کیا گننے کے کیا کرنا ہے، اللہ ہی اجر دینے والی ذات ہے، ہم نے کون سا کسی سے تمغہ لینا ہے۔ یہاں تو ویسے بھی سخن کی قدردانی زندگانی میں نہیں ہوتی، یہاں جب شمع بجھ لیتی ہے تب پروانہ آتا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میں ایک بات میں نے دیکھی ہے، جب کوئی بندہ سامنے آتا ہے بات کرتا ہے، کہتا جی ثابت کرے، تو میں چھوٹے مرزا صاحب سے بھی 3 مرتبہ ملا، اور بھی جتنے بھی بندے ہیں، اور آپ کسی سے ملوانا چاہیں تو میں ملنے کے لیے تیار ہوں، اچھے ماحول میں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک بات کا جواب آج تک مجھے نہیں ملا، حضور آپ کوشش کیجئے آپ کو مل جائے، کہ جب ہم یہ پوچھتے ہیں بھئی ثبوت کیا ہوتا ہے، دلیل کیسے ہوتی، کیا ہوتی ہے، آپ ایک بات کرتے ہیں نا دلیل دیں جی، میں نے آج تک جتنے بچوں سے پوچھا ہے، جتنے بندوں سے پوچھا ہے، چھوٹے مرزا صاحب سمیت، آپ ہمیں دلیل کی تعریف کر دیں کہ دلیل کیا ہوتی ہے۔ جس بندے کو دلیل کی تعریف نہیں آتی وہ دلیل مانگتا پھرتا ہے۔ ثبوت کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہماری ذرہ نوازی سمجھیے، ہماری، کہ ہم سے جب کوئی بچہ کہتا ہے نا دلیل دے تو ہم دلیل دے دیتے ہیں، کہ ہمارا مقصد الجھانا نہیں ہوتا، سمجھانا ہوتا ہے، اس لیے دلیل پڑھ دیتے ہیں۔ میں نے ایک بچے سے کہا وہاں پہ لاہور کی، مجھے پکڑاؤ کتاب کوئی بھی دے دو سامنے، بار بار میں حدیث پڑھتا تھا، بتاتا تھا، کہتا مجھے پڑھا دکھائیں، نہیں وہ سرگودا میں تھے، تو وہ محفل میں نہیں آئے، انہوں نے کہا جی بھائی محفل میں پہلے 3-4 گھنٹے تک سوال جواب اور سارا ملا کر یہ سیشن تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی 8-9 بچے سے، انہوں نے کہا جی ہم نے محفل میں نہیں سوال کرنے ہیں، یہاں پہ رکیں اور ہم پھر کیا کریں گے، پھر 1 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک ان کو ہم نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے الگ کمرے میں۔ وہ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں یار، خدا کرے کوئی ماننے کو تیار ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں اس دوران نا، میں کیونکہ 4 گھنٹے کا سیشن مسلسل بول بول کے بندہ تھک بھی جاتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں مختصر بات کروں گا، آپ بھی مختصر بات سمجھیں، تاکہ لمبی چوڑی بات مباحثہ سے فائدہ کو نہیں۔ تو اس کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں نے بات مانی، بخاری شریف کی میں نے حدیث بتائی، تو مجھے کہتے ہیں وہ مزار بنانے پہ، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ مزار بنایا گیا، تو مجھے کہتے ہیں وہ آپ نمبر بتائیں مجھے اور حدیث پڑھ کے دکھائیں۔ میں نے کہا یار میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نمبر لکھ لیں، آپ سرچ کر لیں۔ کہتے ہیں مجھے دکھائیں۔ میں نے بچے سے کہا یار وہ کتابیں گاڑی میں سے نکال کے لاؤ، بخاری شریف عربی والی میں نے اس کی جھولی میں رکھ دی، میں نے کہا یار یہ لے، 193 نمبر 1390 نمبر روایت ہیں، یہ پڑھو۔ کہتا ہے مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ میں کہا آپ تو پڑھانے تو مجھے بتائیں، دکھائیں۔ تو دلیل ان کی جھولی میں بھی رکھ دینا، جن کو نہیں پتا ہوتا کہ دلیل ہے کہ نہیں۔ عجیب بات ہے کہ مولویوں پر الزام ہے کہ مولوی کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو قرآن، اور پڑھتے ہیں ترجمہ جو مولوی نے کیا ہوتا ہے۔ مولوی کا ترجمہ پڑھ کے آتے ہیں، اسی ڈائریکٹ پڑھ دیں۔ میں نے کہا نا بھائی مولوی نو وچوں کڈو، مولوی تو سارے ٹھیک نہیں، آپ کے بقول تو کوئی بھی مولوی ایماندار نہیں ہے نا۔ مرزا صاحب کا بیان موجود ہے، چھوٹے مرزا صاحب کا، معذرت کے ساتھ، میں صرف مرزا نہیں کہتا، میں چھوٹے مرزا صاحب کہتا ہوں۔ چھوٹے مرزا صاحب کا اپنا بیان موجود ہے کہ کوئی بھی عالم ہمیں وہ نہیں ہے، ان پر اعتماد ہی نہیں۔ تو جب اعتماد نہیں ہے تو ان کا کیا وہ ترجمہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ترجمہ ہٹا دیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ آج تک کوئی بندہ مجھے نہیں ملا جو مجھے یہ بتا دے ان میں چھوٹے مرزا صاحب والی چھوٹی پارٹی جو ہے ان کے، کہ کوئی دلیل کا مجھے مطلب ہی بتا دے کہ دلیل کیا ہوتی ہے، ثبوت کیسے بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ 6 کتابیں ثبوت ہیں، مفتی صاحب توجہ آپ کی مجھے چاہیے، روحانی تو آپ فرما ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 6 کتابیں آپ کے سامنے ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں بھی دلیل بنی، بھئی کہتے ہیں اس میں سے نکال کے دکھائیں، ان کو دلیل کس نے بنایا ہے؟
آپ سو رہے ہیں تو میں تو آج بات کرنے کے موڈ میں ہوں. پیچھے کیوں نہ لے کے جاواں تانوں میں بھئی اتھوں گل شروع کرنی ہے نا, اتھوں دسنی ہے. جتوں دسنی ہے یہ تو پوچھو بھائی یہ کتوں آئی یار. ان 6 کتابوں کو دلیل کس نے بنایا؟ سمپل سا جواب ہے, ہم نے دلیل بنایا. ہم نے مانا تو کہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں, خدا کے آسمان سے تو نازل نہیں ہوئی, نبی پاک کی کتابیں نہیں. کوئی بندہ یہ کہ نبی پاک کی کتابیں مانیں گے آپ؟ نہیں نا. میں نے 63 حدیثیں لکھی ہیں مسائل نماز میں سیاستہ سے, اور میں کہوں مفتی صاحب اسے رسول اللہ کی کتاب لکھیں, مانیں گے؟ فرمائیں گے نہیں مولوی صاحب آپ کی اپنی کتاب ہے. میں کہوں حدیثیں لکھی ہیں, وہ کہیں گے آپ نے لکھی ہیں نا, آپ نے جمع کی, نبی پاک تو نے نہیں جمع کی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان 6 کتابوں کو بھی ہم نے مانا کہ یہ دلیل ہیں. ہمیں کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ کی کتاب بتائیں. میں نے کہا سبحان اللہ, ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے 6 کو مانا تو تب تو ماننے کے قابل ہوئی. اس پر دلیل ایک پبلک سیشن میں, اس میں پوڈ کاسٹ میں, پنڈی کا بچہ تھا کوئی لڑکا, اس نے پوچھا, جب وہ بار بار چھوٹے مرزا صاحب کہتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی, عبد القادر جیلانی, میں تو نہیں جانتا, مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کوئی دین کی خدمت کی ہے, پتہ نہیں کوئی ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. غوث پاک کے وجود کا انکار کر دیا کہ پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہوئے بھی ہیں کہ نہیں. تو بچہ بڑا سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ کل اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بخاری بھی نہیں تھے یا بخاری امام بخاری کی کتاب نہیں تھی, تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ بخاری جو سامنے پڑھی ہے امام بخاری نے لکھی ہے یا امام بخاری کوئی ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں جب چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے سے منہ سے بڑی بات نکلی. ویسے چھوٹے منہ سے چھوٹی ہی باتیں نکلتی ہیں, لیکن واللہ العظیم اس دن بڑی بات نکلی. کہتے ہیں اہل سنت مانتے ہیں کہ بخاری امام بخاری کی کتاب. الفضل ما شہدت بہل اعداء, بھائی فضیلت وہ ہوتی ہے جیسے دشمن بھی مانے. آپ اتنے مضبوط ہیں, آپ کو اپنی قدر و قیمت کا نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں اہل سنت کے ماننے سے بخاری ثابت ہوئی. میں نے کہا اچھا, اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ماننے سے بخاری ثابت ہوتی ہے, تو اہل سنت صرف یہ نہیں مانتے کہ بخاری امام بخاری کی کتاب ہے, ہم ہی تو لے کے آئے, ہمارا ہی بابا لے کے آیا, ہم نہ لے کے آتے تو آپ کو ملتی کیسے؟ اہل سنت صرف یہ نہیں مانتے کہ بخاری امام بخاری کی کتاب ہے, ہم بخاری پڑھاتے ہیں, ہمیں ہی بخاری دکھاتے ہو, ٹھیک ہے. اہل سنت صرف یہ نہیں مانتے کہ بخاری امام بخاری کی کتاب ہے, اہل سنت یہ بھی مانتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء, چو محمد درمیان انبیاء, پیر میرا دمڑیاں والا, پیرا شاہ کلندر, ہر مشکل وچ مدد کریندا دوئیں جہانی اندر. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی آپ کو؟ ہمارے ماننے سے تو وہ کتاب ثابت ہوتی ہے جس سے آپ ہمیں دلیل دکھاتے ہیں, تو ہم نہ مانتے, زمانہ ہی مانتا ہے نا جی. یہ دیکھیں جی میں نے کتاب لکھی ہے, یہ میں نے 2022 میں لکھی ہے, ٹھیک ہے. 100 سال کے بعد کوئی بندہ کہے کہ مولوی حسن رضا نہیں تھا, کتاب ہی نہیں تھی, تو کیا دلیل دیں گے کہ بھائی بابا باپ دادا کہتے آئے ہیں, زمانہ مانتا آیا ہے, تو زمانے کے ماننے سے ہی تو بات ثابت ہوتی ہے. تو الحمدللہ آپ وہ نماز پڑھتے ہیں جو پہلی صدی سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے کسی کتاب کی حاجت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ ایک بندے نے مجھ سے کہا یہ 6 کلمے کے تو ثابت ہیں. میں کہ جی دیکھو قرآن ثابت ہے, اور لبو بھی قرآن کی تو ثابت ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ محدث نے حدیث کی کتاب لکھی, جمع کیا, کام کیا, نیک لوگ تھے, صالح لوگ تھے, وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کتابوں کے ذریعے معاشرے میں کیا کیا جائے, انتشار پیدا کیا جائے, لڑائیاں لڑائی جائیں, یہ نہیں چاہتے تھے. ہماری نماز نبی پاک والی وہ کسی کتاب کی محتاج نہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہے, جب ہم نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان صاحب کو بلایا اور دعوت دی کہ آپ کہتے تھے کہ بڑا لے وہ سی لے ہے, یہی تھی نا, ہم تو گھر چھوڑ کے آنے والے بندے ہیں بھائی. تو اس وقت تو نہیں آئے, بعد میں وہ سنتے رہے تقریر ان کی اپنے گھر کے بیٹھ کے, ایک گلی کا تو فاصلہ ہے ٹوٹل. تو بعد میں اگلے دن کلپ ریکارڈ کرایا کہ میں سنتا رہا, بڑا اچھا بیان کیا انہوں نے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ بخاری مسلم علی نماز کون سی ہے.
مفتی صاحب نے یہ تو بتایا کہ بخاری مسلم کی یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، امام بخاری کا تعارف کروایا، بخاری شریف کا تعارف کروایا، لیکن بخاری والی نماز میں نے پھر اگلے دن کلپ بنایا، میں چھوٹے مرزا صاحب ذرا یہ بھی تو بتائیں آپ ہمیں کہ قرآن کی کس آیت میں ہے، نبی پاک کی کس حدیث میں ہے کہ نماز وہ پڑھنی ہے جو بخاری والی ہے؟ یار تسی یہ تو پوچھو نہ کری ایک باری اگوں مڑ کے، تھوڑے تکڑ ساری زندگی آسانی تو اگے لا کے رکھنا، بھئی کہاں پہ ہے کہ بخاری والی نماز پڑھنی ہے؟ کوئی بتائیں تو صحیح نا، نبی پاک کا فرمان بتائیں کہ 250 سال بعد ایک بندہ آئے گا جس کا نام محمد بن اسماعیل ہوگا، وہ ایک کتاب لکھے گا، اس کتاب کے اندر جو حدیثیں ہوں گی صرف وہی عمل کرنے کے قابل ہوں گی۔ نہیں پوچھنے کا حق رکھتے ہم، اس سے بے ادبی ہو جائے گی امام بخاری کی۔ ہمارا تو امام بخاری کے ساتھ مسئلہ ہی نہیں، ہم تو جواب امام بیماری کو دے رہے ہیں۔ ہاں امام کے ساتھ تو ہے ہی کو نہیں۔ حضرت نے توجہ دلائی، میں نے ایک کلپ میں کہا فی البدی آ جاتا ہے جی، مولوی لوگ ہیں، ایک بندے نے مجھے کہا کہ امام میں، اور میں نے کہا نا کہ یہ EMAM ہے، امام تو امام تو تھا IMAM، تو کیا فرق ہے؟ تو مجھے صرف یہی سمجھ آئی کہ بھئی امام وہ ہوتا ہے جسے دنیا امام مانے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، آنکھیں کاری ترتیب ایویں ہے انا چاراں امامہ، میاں صاحب آنکھیں کاری ترتیب ایویں ہے انا چاراں امامہ، جیویں ترتیب فضیلت ہے چواں یاراں کباراں۔ ابو حنیفہ وچ امامہ اعظم افضل اول، ابو حنیفہ وچ امامہ اعظم افضل اول، پھر مالک تے پھر شافی تے پھر احمد بن حنبل۔ تو امام وہ ہوتا ہے جسے دنیا امام مانے، اور امام وہ ہوتا ہے جو زبردستی امام بننے کی کوشش کرے۔ علمی پوزیشن یہ ہو کہ عربی زبان میں ران کو کیا کہتے ہیں؟ پٹ کہتے ہیں، اور کہے کہ میں امام مسلم کا جانشین ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب آئے دنیا میں؟ ایک بندے سے میں نے کہا، وہ بخاری اٹھا کے لایا، میں نے کہا امام بخاری کب پیدا ہوئے پتہ ہے؟ کیسے؟ کہتا نہیں پتہ۔ امام بخاری کا سن پیدائش کیا ہے؟ نہیں پتہ۔ بخاری کب لکھی گئی؟ نہیں پتہ۔ بخاری کا نام کیا ہے کتاب کا؟ نہیں پتہ۔ بخاری میں حدیثیں کتنی ہیں؟ نہیں پتہ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ریسرچ ہوتی ہے نا۔ ابھی بھی کوئی بندہ ریسرچر ہو تو مجھے میرے سامنے آ جائے، میں ریسرچ بالکل سیدھی سادھی کر دوں گا۔ بڑے بڑے بندے میں نے ریسرچر سیدھی کی ہیں۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں سب بڑے بڑی بلائیاں ڈھائیں، سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا، ہم کشمیر جا رہے تھے، حضرت میرے ساتھ تھے، ٹیلیفون آ رہا تھا، منڈا ساری راتی نہیں ستا، ماڑا پتر ساری راتی نہیں ستا، ماڑا پتر ساری راتی نہیں ستا، لکھنا رہا، کشمیر کے تھے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت لگتا ہے کہ کل ہماری ملاقات امام بخاری سے ہونے والی ہے۔ بھئی بندہ ساری راتی لکھتا رہا، تو ہون چلو کوئی پتہ لگا بھی کوئی بندہ یار کوئی سامنے آیا۔ مزہ ہی تب آتا ہے جب پہلوان سامنے آئے، پہلوان کے سامنے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نے کہا چلو یار کوئی محقق آ رہا ہے سامنے، چلو اچھی بات ہے، کوئی بات کرنے میں مزہ آئے گا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی میں خود ریسرچر ہوں۔ پہلا دعویٰ یہ کیا کہ آپ مجھے یہ نہ سمجھیے کہ میں جیل والے کسی بندے کو مانتا ہوں، نہیں، میں اپنی خود ریسرچ کی ہے۔ میں کہا بسم اللہ صدقے آؤ، کیا ریسرچ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے صحاح ستہ پہ ریسرچ کی ہے۔ میں نے کہا صحاح ستہ کا مطلب کیا ہے؟ کو نہیں پتا۔ اچھا جی ریسرچ کی ہے صحاح ستہ پہ۔ میں نے کہا چلو ایک چھوٹی سی بات ہے مجھے بتا دو، صحاح ستہ میں ٹوٹل حدیثیں کتنی ہیں؟ حضرت جی کتنا مشکل ہے، آج کل تو کتابیں نمبر والی ہیں نا، تو آخری نمبر دیکھیں نا تو اس کو ملٹی پلائی کریں، نسائی کی 4000 پلس، نسائی اس کی ترمذی کی اتنی، آخری نمبر پڑھیں اور پلس ہو جاتا ہے جناب۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صحاح ستہ کی حدیثوں کی تعداد نہیں پتہ۔ کہتے نہیں میں نے نا اصل میں 2 کتابیں پڑھی ہیں، بخاری اور مسلم، ریسرچ تھوڑی اور چھوٹی ہوگی۔ اگ دے نیڑے جلے شاپر کرو نا تو اگ کیا کر دی شاپر کیا ہو جانا ہے؟ سکڑ جانا ہے۔ مولوی حسن آزاد سامنے جدوں بھی کوئی ریسرچر آیا وہ جی سکڑ جانا ہے۔ میں خانہ زاد کوہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی
بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو میں نے کہا جی بھی چلو 2 کتابوں پہ آتے ہیں، بخاری مسلم کا بتا دیں بھی ٹوٹل کتنی حدیثیں ہیں؟ کہتا جی یہ بھی مجھے نہیں پتا، میں نے صرف ایک کتاب پڑھی ہے، ریسرچ تھوڑی اور چھوٹی ہوگی۔ آگے چلے، پھر میں نے کہا ہاں جی چلو بخاری کا بتا دو کہ بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، یہ بھی نہیں پتا، ریسرچ تھوڑی اور چھوٹی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں ایک حدیث پڑھی ہے میں نے کہا چلو ایک حدیث کو پڑھ کے دکھا دو جس زبان میں ہے، نبی پاک نے کس زبان میں فرمایا ہوگا؟ عربی میں۔ لکھا ہوا کس میں ہے؟ مجھے پڑھ کے دکھا دو حضور کی زبان میں مان جاؤں گا بھائی چلو کم از کم ایک تو آتی ہے۔ ایک حدیث بھی نہیں پڑھ سکے جو ساری رات لکھنا رہا سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا، عام آدمی کا کام ہی نہیں تھا۔ اگر آپ میٹرک کے بچے کو پی ایچ ڈی کی کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سمجھ پائے گا؟ پہلی جماعت کے بچے کے ہاتھ میں میٹرک کی کتاب پکڑا دیں گے، اسے کچھ سمجھ آئے گی؟ تو بخاری تو پی ایچ ڈی لیول کی کتاب ہے، یہ تو جب بندہ مولوی بن جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہے۔ حضرت قبلہ پڑھاتے ہیں، درس نظامی کا بڑا نظام ہے ماشاءاللہ۔ میں آج گیا وہاں پہ، میں نے دیکھا اساتذہ 100 سے زیادہ بچے وہاں پہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، بڑا خوبصورت نظام ہے۔ تو حضرت سے پوچھیں کہ 8 سال کے بعد کم از کم آج کل، تو اس کو دکھاتے ہیں کہ اب یہ تو اس قابل ہے کہ تو کیا کر، بخاری پڑھ۔ تو یہاں پہ جیسے بخاری کا نام نہیں پڑھنا آتا وہ بھی کیا کہتا ہے یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ تو میں نے سے کہا امام بخاری کب آئے دنیا میں، یہ بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا میں بتاؤں گا تو آپ بتائیں۔ میں نے کہا 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 3ری صدی کے، ٹھیک ہے، اور بخاری شریف 250 سال بعد دنیا پر آئی۔ کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ 250 سال بعد دنیا پہ ماضی وجود میں آئی۔ آپ کہتے ہیں بخاری والی نماز پڑھو، مجھے یہ بتاؤ کہ جب بخاری بھی دنیا پر نہیں تھی، دنیا پر مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کہتا پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا ان کے پاس تو بخاری ہی نہیں تھی، وہ کیسے پڑھتے تھے؟ تھوڑا سینس تو استعمال کیا جائے نا۔ جو نماز آپ امام بخاری والی ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں وہ تو امام بخاری کے والد صاحب کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن بخارا جائیں حضرت، جی بخارا جائیں، وہاں مزار شریف بنا ہوا ہے امام بخاری کا، اس کے ساتھ ایک مسجد ہے، میرا بڑا دل ہے میں وہاں جاؤں، ٹھیک ہے جی، وہاں مسجد ہے، اور وہاں جا کے میں ویڈیو بناؤں اور دکھاؤں کہ یہ دیکھو یہ مسجد ہے امام بخاری کی، جہاں انہوں نے ان کا مزار شریف ہے، گنبد بنا ہوا ہے، اور وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہی نماز پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کتاب نہیں لکھی تھی کہ امت آپس میں کیا کرے، جھگڑنا شروع کر دے، اور آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ تہاڈی نماز تے قادیانیوں والی نماز ہے، تہاڈی نماز تے لولی لنگڑی ہے، تہاڈی نماز سے یوں ہے، کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا بات کرنے کا۔ تو ہماری نماز الحمدللہ تعالی صحاح ستہ سے بھی ثابت ہے۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے لکھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو لوگ صحاح ستہ سے چاہتے ہیں نا ان کو بھی تسلی ہو جائے کہ ہماری کتاب، ہماری نماز کا ریکارڈ اس کے اندر بھی ہے۔ کس کے اندر ہے؟ تو 63 احادیث ہم نے لکھی، اس میں سے ہم نے رفع الیدین کے مسئلے پر 4 احادیث کا انتخاب کیا۔ کتنی کتاب، کتنی کا؟ صحاح ستہ سے 4 احادیث کا انتخاب کیا، 2 کا تعلق عمل سے ہے اور 2 کا تعلق قول سے ہے۔ پہلی حدیث شریف جامع ترمذی حدیث نمبر 257 ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث، یہ ان کی حدیث ہے، اور یہ 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، السابقون الاولون میں شامل ہیں، اور 50 سال سے زائد عمر انہوں نے وہاں پہ حضور کے ساتھ گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کا وضو، آپ کا سارا معاملہ ان کے ساتھ، ان کی ذمہ ہوتا تھا، خدمت کرتے تھے، اور 50 سال سے زائد انہوں نے کیا گزارے ہیں؟ حضور کے ساتھ گزارے ہیں، 8ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، لوگوں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو نبی پاک کی پڑھتے تھے، رسول اللہ والی نماز۔ لیجئے جی الوری صاحب، عرفان الوری صاحب، آپ کی محفل کی مناسبت سے یہ جملہ آ گیا،
عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں بخاری میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں قرآن ان سے سیکھنا ہے، یہ میری امت کا مفتی ہے، دین سے سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا ہے. اور 50 سال سے زیادہ حضور کے ساتھ. اور بخاری کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ باہر آتا تھا باہر سے وہ دیکھتا تھا تو ان کو اندر آنے جانے کی اجازت عام تھی گھر شریف کے اندر، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اہل بیت میں سے ہیں، اتنی زیادہ انہوں نے حضور کے ساتھ عمر گزاری ہے. تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو نبی پاک پڑھا کرتے تھے. فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے نماز ادا کی تو پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا. صرف کتنی مرتبہ کیا؟ پہلی مرتبہ. کس نے؟ جس نے نبی پاک کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا؟ 50 سال. اور وہ حضور کی نماز کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن. ابن مسعود کی حدیث کیا؟ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے جی. چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں پچھلی روایت میں کہ یہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا پرابلم کھڑی کر دی آپ نے، آپ بات تو کر دیتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ نتیجہ کیا نکلے گا. 256 میں ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں کہ حدیث ثابت. کتاب کس کی ہے؟ امام ترمذی کی ہے نا. عبداللہ ابن مبارک کی کتاب نہیں. کتاب کس کی ہے؟ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن ہے. چھوٹے مرزا صاحب یہ بتائیں کہ جو حدیث ثابت ہی نہ ہو وہ حسن ہوتی ہے؟ عجیب بات نہیں ہے. بڑے عالم ہیں جی، ویسے بڑا علم ہے، میں بڑا قائل ہوا ان کا، چھوٹے مرزا صاحب کا. ایک دن جب میں ان کا ایک کلپ سنا کہ کسی بندے نے ان سے کہا، اب چونکہ وہ بتا رہے ہیں نا بھئی آ گئے ہیں جی واپس، تو بچے بڑے خوش ہیں ان کے جو منہ بولے شاگرد ہیں. تو میں نے کہا یار کیوں اتنا خوش ہوتے ہو؟ ہمارے لیے تو وہ پہلے بھی اندر ہی تھے، اب بھی اندر ہی ہے. پہلے جو کچھ کر لیا تھا اب بھی وہ کر لیں، ہم تو الحمدللہ میدان میں موجود ہیں. یہ فاروق سے غلام فاروق سیالوی ہیں جی، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے کیمرے والے. تو پورے پاکستان میں ہم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے جی؟ ہاں جی. تو کوئی چیک شیک کیا جاتا ہے؟ کوئی سیکورٹی ہے یہاں پہ؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں اندر؟ وہ تو باہر نہیں دیتے، انہوں نے تو پردہ کیا رکھتے ہیں. پہلے بھی پردے سن، ہوں بھی پردے چی رہنا انہوں نے. ٹھیک ہے. ایک بندے نے کسی سے، مجھے دوست نے کہا کہ لطیفہ، انہوں نے کہا ایک بندے نے کہا کہ بھائی تسی کتنے برا ہو؟ اسے کہ 4. اسے کہ 5 ہوتے تھے پھر تو کیا کر لینا سی. چھوٹے مرزا صاحب اگر باہر تھے تو تب کیا تھا، تو اب باہر آ جائے تو ہوں تو کیا کر لینا. مولوی حسن رضا آج بھی کھلے آ سامنے، ہم پھر بھی موجود ہیں. علمی باتوں کا جواب علمی طریقے سے دیں گے. میں بڑا قائل ہوا. کہتے ہیں بھائی کسی بندے نے ان سے پوچھا لائیو پروگرام میں، بھائی 1185 نمبر حدیث ہے جو مولوی صاحب پیش کرتے ہیں سنن نسائی کی، کہ نبی پاک نے رفع یدین منع کر دیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مرزا صاحب، چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں اس حدیث میں اصل میں حضور نے رفع یدین سے منع نہیں کیا، نماز میں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. کتنا علم ہے. آپ قائل ہوئے ہیں؟ میں تو بڑا قائل ہوں اس دن سے کہ بھائی رفع الیدین کا مطلب کیا ہوتا ہے. کتنا ماڑا وقت آیا، واقعی وہ آخ دینے کے مولیوں پر بڑا ماڑا وقت آیا کہ سن اس بندے نہ گل کرنی پی رہی ہے جس میں کھ بھی نہیں پتا. یا اللہ اس کو مروائیں جس پہلے بھی کوئی ماریا ہوئے. ساڑھے پاس چکوال والے پاس ہے جی، میں چکوال ہمارا علاقہ آدھے یا اللہ اس کو مروائیں جس پہلے بھی کوئی ماریا ہوا، اوکھا ہی نہ کرے سی، تنگ ہی کرے سی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اب قیامت کی نشانی ہے کہ عالم کو جاہل سے بات کرنی پڑے. تو اوکھا وقت تو ہے کہ نہیں؟ تو سوچیں نا بھائی قوم کس طرف جا رہی ہے، بچے کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا چیلنج ہے، ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہماری ہر چیز سیدھی کر دیں گے. تو 257 میں عبداللہ ابن مبارک نے نہیں کہا، کتاب امام ترمذی کی ہے، ان کا موقف ہے کہ حدیث حسن ہے، سند بھی پیش کی ہے. اور زیادہ شوق ہے تو نسائی سے پوچھیں، امام نسائی سے، کہ یہ اپنی کتاب میں حدیث نقل کر رہے ہیں کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک اس حدیث کے خود راوی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عبداللہ ابن مسعود والی جو حدیث ہے اس کے راوی خود نسائی شریف کے اندر عبداللہ ابن مبارک خود ہیں. تو آپ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھو کہ جناب تو یاد نہیں رہتی گل، ایک پاسے آتے ہو بھی ثابت ہی کو نہیں، دوسرے پاسے خود روایت کر رہے ہو.
یا امام ترمذی کو پوچھو بھائی حضور ایک پاس ہے تو تسی آدھے بھائی وہ آدھے نے کہ ثابت کو نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ثابت کو نہیں، عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کر رہے ہیں، اور امام نسائی سے پوچھیں وہ تو اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ خود روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو داؤد 749 749 میں حضرت براء بن عازب نے بتایا، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ رفع یدین کرتے تھے نماز جب پڑھتے تھے، دوبارہ اب کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے جی حضور، ضعیف والا بھی۔ تو جو بندہ آپ کو کہے نا کہ آپ یہ جو حدیث پیش کریں تو بچہ یا بندہ آپ کو کہے کہ حدیث ضعیف ہے، آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی آپ کے نزدیک دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے؟ تو وہ کہے گا ہمارے نزدیک تو دلیل صرف اس کی بات ہے جس کی قبر شریف مدینہ ہے۔ یہی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کسی بندے کی بات، کسی امام کی بات کا کوئی وقت نہیں ہے، ہمارے نزدیک دلیل صرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ تو آپ پوچھئے گا بھی آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہی حجت ہے، تو حدیث کو ضعیف کون کہہ رہا ہے؟ اچھا یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن ہے، اور میں لاہور میں جب سیشن تھا تو بچے سے میں نے جب حدیث پڑھی تو مجھے کہتا کہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ کہتا یہ اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار یہ کتاب، اصل کتاب میرے ہاتھ میں، اس میں لکھا ہوا ہے حسن ہے، آپ اپلیکیشن کہتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کتاب امام ترمذی کی ہے، تو یہ بتا کہ اپلیکیشن کس کی ہے؟ کہتا ہے اپلیکیشن تو چھیپا صاحب کی ہے۔ کہوں بزرگوں بڑے سمجھدار بندے لگتے ہو، حالت بھی کیجئے۔ میں نے کہا یار یہ چھیپا صاحب کون ہے؟ کہتا ہے جس نے اپلیکیشن بنائی ہے۔ میں نے کہا کب پیدا ہوئے ہیں؟ کہتا ابھی بھی موجود ہیں۔ تو نے کہا امام ترمذی تو 30ویں صدی میں پیدا ہوئے۔ کب؟ انہوں نے کتاب 30ویں صدی میں لکھی ہے۔ امام ترمذی جو ہے وہ 30ویں صدی میں کہہ رہے ہیں حدیث حسن ہے، اور چھیپا صاحب 14ویں صدی میں آ کے کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے، تو لیٹ نہیں ہو گئے؟ کیوں حضور؟ بہت سارے لیٹ ہو گئے۔ تو آپ نے صرف یہ کہنا کہ کون کہتا ہے یار، تو وہ کسی بندے کا نام لیں گے، شیخ زبیر علی زئی نے کہا، شیخ ناصر البانی نے کہا، فلاں نے کہا، ان سے صرف آپ نے اتنا کہنا ہے کہ لیٹ ہو گئے۔ آپ نبی پاک کا قول لے کر آئیں، آپ کے نزدیک تو حجت کس کی ہے؟ نبی پاک کا فرمان ہے، لہذا آپ لے کر آئیں۔ اور ہم نے تو اور بھی چھوٹ دی نا، ہم تو کہتے ہیں کہ میدان حل ہو مسئلہ، ہم نے کہا چلو محدث جس کی محدث کی کتاب سے لکھ رہے ہیں نا وہ محدث ہی کہہ دے، کیونکہ ہر محدث کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ منہج اور نظریہ ہے۔ امام بخاری کا منہج الگ ہے، امام مسلم کا الگ ہے، امام ترمذی کا۔ اگر ایک ہی ہوتا تو الگ الگ کتابیں ہی نہ ہوتی، بلکہ امام مسلم نے تو امام بخاری سے اختلاف کیا ہے ان کے منہج سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امام ترمذی کا منہج یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہوتی ہے اس پر حکم لگا دیتے ہیں، حسن ہو تو حسن، صحیح ہو تو صحیح کہہ دیتے ہیں، ضعیف ہو تو ضعیف۔ ابو داؤد کا طریق یہ ہے کہ وہ جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس پر خاموشی اختیار کر دیتے ہیں، جو ضعیف ہو اس کا ضعف بیان کر دیتے ہیں۔ 749 پر امام ابو داؤد کا تبصرہ دکھائیں کہ انہوں نے ضعیف کہا ہو، تو ضعیف نہیں ہے۔ اچھا جی، اور پھر نسائی شریف کی 1185 نمبر روایت میں تو واضح طور پر موجود ہے کہ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نماز میں کیا کر رہے تھے؟ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین کر رہے تھے، ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ فقالا، اب یہاں سے ہے حدیث رسول قولی، حضور کا فرمان۔ 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چلا ہے، مولوی حسن رضا یلدرم نے چیلنج دیا ہے، پورے جتنے بھی رفع الیدین بعد میں کرنے والے لیٹ شدہ جتنے بھی افراد ہیں، اہل حدیث رجسٹرڈ ہوں یا چھوٹے مرزا صاحب کے ساتھی ہوں یا چھوٹے مرزا صاحب ہوں، ایک حدیث لے کر آئیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا نماز میں کیا کرو؟ تکبیر کہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قرات کرو، آمین کہو، سب فرمایا نا؟ ایسے ہی فرمایا رفع الیدین کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گھما پھرا کے نہیں۔ 20 دن والے صحابی سے بات کریں، 20 دن والے صحابی بتا رہے ہیں جو 20 دن رہے حضور کے ساتھ، حضرت مالک بن
حویرث کتنے دن رہے؟ 20 دن رہے، اور وہ 20 دن کے بعد چلے گئے۔ تو جنہوں نے 50 سال زندگی گزاری، ایک بندہ 20 دن رہا اور ایک بندہ 50 سال رہا، کس کی بات زیادہ معتبر ہوگی؟ اتنی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ ایک قول لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، وہ ان کو فرمایا مالک بن حویرث کو کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو میں نے کہا یہ صرف ان کے لیے حکم ہے اور کسی کے لیے نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح قول ہو جائے گا، کھینچ تان کے نہیں، کس طرح ڈائریکٹ دکھائیں۔ ارفعوا ایدیکم فی الصلاۃ، قال رسول اللہ سے دکھائیں، نبی پاک نے فرمایا ہو نماز میں کیا کرو، ہم تمہارے ساتھ کریں گے۔ لیکن ایسی کوئی روایت بھی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، جبکہ سنن نسائی 1185 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز میں رفع الیدین کرنے سے خود منع فرمایا۔ نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے تو حضور نے کیا فرمایا، ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کانہا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ نماز میں ایسے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ایسے اٹھا رہے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین کرتے ہو، حضور نے کیا فرمایا؟ سکون اختیار کرو، تو منع فرمایا۔ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں بھی یہ گھوڑے کی پوچھل سے تشبیہ دی ہے۔ میں نے کہا آپ کو تشبیہ اور تمثیل کا بھی فرق نہیں پتہ، ہم کیا آپ کو سمجھائیں؟ حضور فرماتے ہیں ایسے سجدہ نہ کرو جیسے کتا کرتا ہے، جیسے نماز میں بیٹھتا ہے، تو تشبیہ دے رہے ہیں، تمثیل بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں نا۔ اونٹ کی طرح نہ جاؤ رکوع میں، تمثیل ہے۔ نماز کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں سجدہ کرنے کو؟ صحابہ کرام چونکہ دیہات میں رہنے والے تھے، انہیں گھوڑوں کے اور جانوروں کے ساری عادات کا پتہ تھا، اس لیے حضور اس مثال سے سمجھاتے تھے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اگر سوال بنتا ہے تو ہم پہ نہیں بنتا، نبی پاک پہ بنتا ہے۔ اور دوسری بات کہ کہتے ہیں کہ بھئی گھوڑا تو یوں یوں پونچھ لاتا ہے، دم کیسے ہلاتا ہے؟ میں نے کہا آپ گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتا وہ کیسے ہلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ایسے لائق تو اس کے ہیں کہ آپ کو کسی گدھے پر بٹھایا جائے، لیکن ہم آپ کو گھوڑے پر بٹھائیں گے، اس گھوڑے پر جو یوں یوں بھی ہلاتا ہے۔ جیلم میں وہ گھوڑا موجود ہے، میں گجروں کے کیا، وہاں پہ حضرت بھی میرے ساتھ تھے فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو بہت بڑا گھوڑا تھا حضرت وہ ایسے ایسے کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا بچے سے بناؤ ویڈیو، دکھاؤ کہ یہ اب دیکھو یہ تو کر رہا ہے اوپر سے نیچے۔ حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ شریر گھوڑا، مست گھوڑا، سرکش گھوڑا، نارمل حالت میں تو وہ ایسے ایسے ہلاتا ہے، لیکن جب وہ مستی میں ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ تو حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا گھوڑے کی طرح، نہیں، شریر گھوڑے کی طرح فرمایا۔ تو ہم تو گھوڑا دکھانے کو تیار ہیں، گھوڑے پر بٹھانے کو تیار ہے۔ تو اس کو فی الصلاۃ، نبی پاک کا اعلان کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا طبقہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نخعی سے کہا انہوں نے، عبد الجبار بن وائل نے، میرے والد صاحب نے دیکھا نبی پاک رفع یدین کر رہے تھے، فرمایا تمہارے والد صاحب نے 1 مرتبہ دیکھا، عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ دیکھا، نہیں کیا۔ تو کثرت کی بات ہے، کیا ہے؟ صحابہ کرام کی یہی ان کا موقف ہے۔ تو نبی پاک نے کیا کر دیا؟ رفع الیدین منع کر دیا۔ اور نماز میں سکون کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو ہر اس چیز کو منع کیا جو نماز میں کیا کرتا ہے؟ توجہ اس کی بڑھتی ہے۔ میں جو گفتگو کر سکا وہ میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔